السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. آپ کے اس سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور برکت دے اور آپ کے علم میں برکت دے. میرے دو سوال نماز کو لے کے تھے, تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ سوال؟ جی جی فرمائیے. جی ایک کیا ہے کہ ہم لوگ جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ کافی بیزی ہو جاتے ہیں, تو ظہر کے ساتھ میں یعنی جمع بین صلاتین کی بات کر رہا تھا میں, تو کیا عصر کو میں ظہر کے ساتھ پڑھ لوں؟ کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں عصر کی نماز کا وقت نہیں نکال پاؤں گا کام کی وجہ سے, اور وہ ٹریولنگ کا معاملہ رہتا ہے, اور اس چکر میں ایک تو یہ رہتا ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز, یہ ایک دوسرا سوال ہے, ظہر کی نماز میں جماعت مل جاتی اور سنتیں رہ جاتی, تو کیا اس کو عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دو سوال تھے میرے سے. جی شیخ. پہلا سوال بھائی کا جمع بین الصلاتین سے متعلق ہے, دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے سے متعلق. تو پہلی بات اس میں سمجھیں کہ اگر آپ حالت سفر میں ہیں تو حالت سفر میں مطلق طور سے جمع بین الصلاتین آپ کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. اگر حالت سفر میں آپ ہیں تو اور کوئی سبب, کوئی ریزن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جمع بین الصلاتین کرنے کے لیے. سفر یہ کافی ریزن ہے جمع بین الصلاتین کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ سفر میں نہیں ہیں, حالت حضر میں ہیں, یعنی آپ مقیم ہیں یا اپنے وطن میں ہیں, تو ایسی صورت میں جمع بین الصلاتین صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو ہر نماز کو اپنے ٹائم پر پڑھنے میں مشقت ہو. مشقت مطلب ایسی مشقت جو شریعت میں معتبر ہے, ایسی مشقت نہیں کہ مجھے ایسے دقت ہے. ایسی مشقت جیسے کئی دفعہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, ڈاکٹر جو ہے علاج کر رہا ہے, مریض کا آپریشن کر رہا ہے, اب وہ آپریشن چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا, جی تو یہ مشقت ہے. مان لیجئے ایمرجنسی جو ہے وارڈ میں کوئی ڈاکٹر بیٹھتا ہے ہاسپٹل میں, اب اس جگہ کو خالی چھوڑ کر کے جائے گا, اگر مریض آ گیا تو کیا ہوگا؟ اب وہ مشقت ہے. کوئی آدمی فائر بریگیڈ میں کام کر رہا ہے, اب وہ اگر اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلا گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. یہ ساری مشقتیں ہیں. تو بہرحال کوئی بھی مشقت ہو جس کو تحمل کر پانا یہ مشکل ہو, یا تحمل کرنے جائیں گے تو پریشانی میں پڑ جائیں گے, ایسی اگر کوئی مشقت ہے تو حالت حضر میں بھی دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, کہ انہوں نے کہا کہ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر فی المدینہ من غیر خوف ولا مطر, کہ مدینہ میں آپ نے ظہر عصر کے درمیان اور مغرب عشاء کے درمیان بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے آپ نے جمع کیا, جمع بین الصلاتین کیا. تو صحابہ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ پھر آپ نے جمع کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ارادہ اللہ یخرج امتہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ امت کو مشقت میں نہ ڈالے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز سے مشقت ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے. اب سوال مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ کس نوعیت کی ہے. جیسے ایک دو مثالیں میں نے دیا, وہاں پہ تو بہت مشکل ہے, لیکن ڈیوٹی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. اگر وہ ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہاں سے نکلنے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے, دیکھیے وہ آپ اس کو فیصلہ کر لیجئے گا خود ہی. اگر وہ ڈیوٹی ایسی ہے جس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس کام کو, تو آپ تب یہ نہیں کہیں گے مشقت ہے. لیکن اگر ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تو کہیں گے کہ مشقت ہے. جی ٹھیک ہے اختر بھائی, امید ہے آپ کو جواب نہیں مل گیا وہ ہوگا. ایکچولی میں کیا ہے جی, میں اس میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ ہفتے کا ایک دن ہوتا ہے وہ بیچ میں, یعنی بدھ کے دن کا, تو اس دن عصر کے وقت میں مجھے بہت زیادہ مشغولیت رہتی ہے, تو اس پرابلم کی وجہ سے میری عصر کی نماز فوت ہونے کا ڈر رہتا ہے. تو میں اس کو جمع بین صلاتین کر لیتا ہوں, یعنی ظہر کے ساتھ ملا لیتا ہوں. بس یہی مسئلہ تھا میرا, ایک ہی دن ہفتے میں ایک دن بس. وہ جس کام میں آپ بزی ہوتے ہو, کیا اس کام کو ٹالا جا سکتا ہے؟ 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اگر کیا جا سکتا ہے تب نہیں کرنا جائز ہوگا جمع بین الصلاتین. اگر کسی بھی حال میں اس کو ڈیلے نہیں کیا, جیسے کوئی کہہ رہا ہمارے کسٹمر چلے جائیں گے, ارے بھائی کسٹمر ایک جائے گا دوسرا آئے گا, یہ سبب تھوڑی ہے. یہ ایک دوسرا سوال ہے, ظہر کی نماز میں جماعت مل جاتی اور سنتیں رہ جاتی, تو کیا اس کو عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دو سوال تھے میرے سے.
جی شیخ، ظہر سے پہلے کی اگر سنت چھوٹ گئی ہے تو کیا اس کو میں عصر کے بعد ادا کر سکتا ہوں؟ کہ انہوں نے پوچھا تھا. بالکل بالکل، اگر سنت موقدہ جو ہے سنت راتبہ آپ کی چھوٹ گئی ہے کسی وجہ سے تو آپ اس کو قضا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں چھوٹی ہوئی سنت کو آپ نے عصر کے بعد قضا کیا. یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، تو آپ اس کو قضا کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر.